بلال ہیں جام پور سے، ان کا سوال موصول ہوا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کوشش ہوتی ہے لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کیا جائے، مگر بعض اوقات لوگ ایسا پریشان کرتے ہیں کہ بندہ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، پھر اول فول بھی منہ سے نکل جاتا ہے اور بعد میں پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ صبر کیا جائے امتحان کے وقت۔ اب اگر نکل گیا منہ سے اول فول تو اب ارے کیا بھول تو ہوئی نا۔ تو صبر تو بولتے ہی سیکھو نا کہ آدمی چپ ہو جائے اور رپلائی نہ کرے ایسے لوگوں کی۔ رپلائی کریں گے یعنی ہاں جہاں ضروری ہو وہاں بے شک بندہ رپلائی کرے، مگر سنبھل کر اور اول فول وقت کر نہیں۔ لیکن کئی جگہ کئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں رپلائی کی الفاظ میں حاجت نہیں ہوتی، وہاں خاموشی سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے کوئی بڑبڑ کرتا ہے تو اپنے اس کے ساتھ بڑبڑاہٹ کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم چپ رہیں گے تو خود ہو سکتا ہے وہ اگر سمجھدار ہوگا تو اس کو ندامت ہو جائے گی کہ یار رانگ نمبر لگ گیا ہے، تو جواب ہی نہیں دیتا، بولتا ہی نہیں ہے۔ تو ہے مطلب بہت یعنی مجھے اپنی دعوت اسلامی کے شروع کے دور یاد آ گیا کہ ایک عرصے تک رہا تھا، مجھ پر اعتراضات طرح طرح کے کرنے والے کرتے تھے، چھوٹے بڑے جو بھی کرتے تھے۔ تو میرے بارے میں ایک بات یہ بھی ان لوگوں میں تھی، یہ جواب ہی نہیں دیتا ہے، یہ جواب ہی نہیں دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ سارے لاجواب ہو گئے، کم و بیش سب دم توڑ گئے۔ اب میں یار جواب دوں تو وہ دیں گے جواب الجواب، ان کا اور کوئی دھندا تو ہوتا نہیں ہے بعض اوقات۔ میرے کام یقین مانو میں بولے تو قسم کھاؤں، ان دنوں کہا کرتا تھا کہ میرے کو یہ کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے، اتنی مصروفیت، ہزار کام، لیٹر بھی مجھے اپنے ہاتھ سے لکھنے پڑتے تو کہاں سے مکتوبات آتے تھے اور کیا کیا، مطلب آدمی سر پکڑ لے کہ کیا کیا کروں۔ بیان بھی میں نے کرنے، امامت بھی میں نے کرنی ہوتی تھی، دورے بھی میں کروں، سب قافلے، یعنی کہ سمجھو کہ ایک وقت تھا کہ میں کافی یعنی کہ آنا جانا میرا الحمدللہ رہتا تھا، سیکورٹی ایشو تو تھا نہیں۔ دشمن کو بعد میں مطلب سوچ کا پڑا ہوا کہ وہی باپ رے باپ، تو دیکھتے دیکھتے دعوت اسلامی کہاں نکل گئی، اب اس کے پر کاٹو۔ تو الحمدللہ اس کے پر پیر سب مضبوط ہو گئے تھے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت اس کا کرم ہے۔ تو اب خیر وہ دور نہیں رہا، صحت یہ وہ، لیکن اب بھی الحمدللہ مطلب یہ کہ وہ نہیں کہ میں نے کوئی اپنا کام چھوڑ کے بیٹھا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہی ہوں یار، انشاءاللہ خصوصی میں بیٹھوں گا، نیت ہے میری خصوصی مدنی مذاکرے کی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ پاک بس وہ دین کا کام آخری سانس تک مجھ سے لیتا رہے، کاش۔ تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی سا الٹ پلٹ باتیں کرتا ہے یار، اسے واقعات دیا کرو فوراً مجھے۔ بزرگوں کے ایک سے ایک واقعات ہیں کہ جب ان کو لوگ الٹا سیدھا بولتے تھے تو ان کا اتنا پیارا مطلب ان کے انداز ہوتے تھے کہ وہ یا تو سامنے والا قدموں میں آ جاتا تھا یا چپ چاپ نکل جاتا تھا کہ یہاں اپنی دال گلے گی نہیں۔ تو ہے نا کہ ایک چپ سو سکھ، انہیں جو چپ رہا وہ تو حدیث پاک میں من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو یہاں بڑبڑ کے سامنے بڑبڑ کریں گے، اور کسی نے گالی دی ہم بھی گالی نکالیں گے، تو یار کوئی پیشاب سے پاک تھوڑی ہوتا ہے میرے بھائی، پانی سے پاک ہوتا ہے، یہ فارمولہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو اگلا مطلب کوئی بدبختی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یعنی کہ مطلب بد کلامی، بدبختی لفظ واپس لیتا ہوں، یعنی بد کلامی کر رہا ہے اور خواہ مخواہ کی مطلب پین پین کر رہا ہے، تو اس کا جواب ہم بھی ایسا ہی کریں گے، نہیں ہے ہمارا بھی امیج خراب ہو جائے گا، اور ہم سے بھی ہو سکتا ہے انصاف نہ ہو سکے، ہم 2 قدم آگے نکل جائیں۔ ہوتا ہی یہی ہے کہ اگر اس نے مطلب بالفرض ہم کو چانٹا مارا، اپنا گھونسا گیا، تو چانٹے سے گھونسا زیادہ سخت ہوتا ہے، تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ کہ اگر کوئی جیسے انتقام بھی لیتا ہے، خیر منہ پہ تو مارنا ہی ناجائز ہے، منہ اور سر پر مارنا یہ ناجائز ہے، انسان کے بھی اور جانور کے بھی منہ اور سر پہ مارنا جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، چہرے پر نہیں، نہ سر پر، گناہ۔ اور یہ ہے ہی مطلب چہرے پر ہی مارتے ہیں آج کل لڑائی میں، تو خیر اللہ پاک ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے۔ تو یوں مطلب یہ کہ وہ انتقام جہاں شرعاً اجازت ہو انتقام لینے کی، ٹھیک ہے نا، تو وہاں اگر انتقام لیتا بھی ہے تو
حد سے نہیں بڑھ سکتا نا، اتنا ہی انتقام. یہ بہت مشکل ہے. انصاف نہیں ہو سکتا. وہ وسیلہ تو ہم شیر کے سوا شیر ہیں. تو یہ اس لیے خاموشی میں، درگزر میں زیادہ فائدہ ہے. ایک چانٹا مارے آدمی دوسرا پیش کر دے، تو اس میں مطلب یہ کہ آزمائش کم ہوگی، دوسرا وہ مارے گا بھی نہیں، شرمندہ ہو جائے گا. اس کا چانس بہت کم ہے کہ دوسرا بھی ہو. اس موقع کی مناسبت سے بہت گھومی ہوئی ہے اس کی، تو پھر یہ کہ وہ اس کے مطابق ہی انداز اختیار کرے. توریت شریف میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اے موسیٰ چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھو اور نرم رویہ اختیار کرو، لوگ تمہیں سونا چاندی بانٹنے والے شخص سے زیادہ چاہنے لگیں گے. الذخائر صفحہ نمبر 343، دار صادر بیروت. صلو علی الحبیب صلی اللہ